اس بنا پر اپنی بیوی پر ظلم کرنا، اپنی بیوی کو تانے دینا، اس کے لیے زندگی مشکل کر دینا، خدا کے واسطے ایسا نہ کرے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر خیر سن رہے ہو نا، میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ سن لو تم میں سب سے بہترین وہ ہے، دا بیسٹ امنگسٹ یو۔ آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ بلکہ ایک حدیث تو استاد صاحب تصدیق امیدیں فرمائیں گے کہ ایک حدیث میں تو براہ راست زوجہ کے بارے میں فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ بہترین ہے۔ اب بتائیں ہم زوجہ کے ساتھ کیسے ہیں؟ شادی تو کیا ہوئی اس بیچاری کے، لگتا ہے دل گردہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، جو دل میں آیا اسے کہہ دیا۔ لوگ کہتے ہیں پیر کی جوتی سمجھتے ہیں ہم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ کتنی بڑی شریک حیات ہے؟ حدیث بتا رہی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ بہترین ہے۔ مگر آج شاید بہت سارے گھروں میں، یقیناً کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں، لیکن میں چونکہ مردوں سے مخاطب ہوں کہ ہمیں ہم میں سے جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، شریک حیات دی ہے، تو وہ بھی دل رکھتی ہے۔ ہر بات، کھانا ٹھیک نہیں پکا تو اسے سنا دیا، کپڑے استری نہیں تو اسے سنا دیا، آفس میں پرابلم ہوا تو جا کے اس پہ غصہ اتار دیا۔ کیا وہ دل گردہ نہیں رکھتی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی زوجیت میں آ گئی تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے تکیے میں منہ رکھ کے وہ بھی روتی ہوگی کہ مجھے کیسا شوہر ملا، روز گالیاں دیتا ہے، روز برا بھلا کہتا ہے، میں غریب کہاں جاؤں؟ خدا کے واسطے ایسا نہ کرے، اس کا بھی دل ہے، اور اگر اس کی دل آزاری کی تو قیامت کے دن اس پر بھی جواب دینا پڑ جائے گا۔ قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بار مدنی مذاکرے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سیٹھ نے اپنے ملازم کا دل دکھایا ہے، ناجائز اس کی حق تلفی کی ہے، اس کو ملازم سے معافی مانگنی ہوگی۔ شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہوگی۔ آپ فرماتے باپ نے ناجائز اپنے بچوں کا دل دکھایا ہے، بچوں سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور سنو آگے بڑھ کر بات فرمائی، فرمایا اگر پیر نے اپنے مرید کی دل آزاری کی ہے، حق تلفی کی ہے، تو پیر کو معافی مانگنی ہوگی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، مگر پھر آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا، کیوں؟ آپ فرماتے خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کرتے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لے۔ یہ کیسی شاندار تربیت ہے۔ اور آج میں کہوں میں بیوی سے معافی مانگوں، ارے میں مرد ہوں، ارے تم مرد بھلے ہو مگر مسلمان پہلے ہو، کی ہے دل آزاری تو مانگنی پڑے گی معافی، ورنہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ مظلوم کھڑی ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زوجہ کی اہمیت سمجھنی ہونا۔ کبھی ایک دن ہم سب اصل بعض اوقات ہمیں لگتا ہے میں باہر جاتا ہوں، اتنا کماتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، یقیناً آپ کام کرتے ہیں، مگر وہ جو گھر میں کر رہی ہے نا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ کبھی کر کے دیکھ لیں، ایک دن چھٹی والے دن کہے سارے گھر کے کام میں کروں گا، بچوں کو میں سنبھالوں گا، تو پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ پتا جائے گا، بندہ کہے گا وہ باری ٹھیک تھا بھائی، جس کا کام اسی کو ساجے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس کا مظاہرہ پتہ ہے کب دیکھا ہے؟ جب کسی کے گھر میں اچانک بیوی دنیا سے چلی جائے، ہاں اس سے پوچھو، جب اس کو بچے سنبھالنے پڑے، جب اس کو گھر سنبھالنا پڑا، پھر اندازہ ہوا کہ مجھے تو کتنی آسانیاں تھیں، میرے کپڑے تیار، میرا کھانا تیار، میری دوائی پینی تو دوائی تیار، اور پھر بھی میں باتیں ہی سنا دوں۔ کبھی آپ نے سوچا؟ اچھا یہ میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو آپ کے نبی کی حدیث سنائی ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ آپ کے لیے سب سے پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ حضور آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ آپ سوچو نبی پاک نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری امی حضور کا نام لیا، سرکار نے اپنی زوجہ کا نام لیا، بیسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک کو محبت فرماتے۔ ہم تو اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی اپنی زوجہ کو شکریہ کہا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ مجھے اتنی خدمت کرتی ہیں، آپ کے لیے میں آج تحفہ لایا، آپ جب دیکھو میری خدمت کرتی ہیں۔ ارے نہیں یار میں کیسے کہہ دوں، میری عزت کم ہو جائے گی، کس نے کہا کم ہو جائے گی؟ ہاں یہ ضرور ہے گھر والوں کو لگے گا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے کہ انہوں نے شکریہ کہنا شروع کر دیا، چائے پیش کی تو جزاک اللہ، کھانا پیش کیا تو جزاک اللہ، 25 سال سے تو آج تک نہیں کہا، آج کہنا شروع کر دیا۔ وہ بیچاری پوچھے گی طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہنا نہیں بیان سن کے آیا تب روز جزاک اللہ کہوں گا، ہاں گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک اور بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کبھی سوچئے گا، ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں، ہر دعا میں ہم اپنے سہاگ کے لیے، اپنے بچوں کے والد کے لیے دعا مانگتی ہیں، ہم کتنی دعا مانگتے ہیں اس کے لیے، یہ غور کیجئے۔ لیکن یقین کریں شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں اس لیے اس بات کو بہت کلوزلی سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کلوزلی اپنے امی ابو کو دیکھا۔ میری والدہ دنیا سے چلی گئیں، ابو دنیا میں تھے، میں نے جب ابو کی تنہائی دیکھی نا اور ان کی کیفیت دیکھی، ہم سمجھتے جوانی میں میاں بیوی ضروری ہیں، یہ رشتہ مرتے دم تک ضروری ہے، بڑھاپے میں زیادہ ضروری ہے، یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں،
ان کا اٹھنا جلدی ہوتا ہے، ان کا سونا جلدی ہوتا ہے، ان کے بہت سارے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. شریک حیات پہلے چلی جائے نا، مرد ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. اچھا مرد چلا جائے عورت زندگی گزار لیتی ہے، کیونکہ اس کو بچوں کو، کئی بیوہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے، کیونکہ ان کو گھر سنبھالنا آتا ہے، مرد کو نہیں آتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں قدر کیجئے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس قدر کا اظہار بھی کیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کا شکریہ ادا کیجئے. آپ گھر میں سکون رکھیں. جس کے گھر میں سکون ہے نا، وہ باہر بڑے بڑے طوفانوں سے مقابلہ کر لیتا ہوں. بیٹیاں میں بہت خوش ہوں، اللہ نے برکت کیا. ہاں کیوں خوش ہے؟ اور اللہ نے نوازا کیونکہ اس نے شکوے نہیں کیے. بندہ کہ میں لڑائی بھی کرتا رہا، بیوی کو گالیاں بھی دیتا رہا، رزق کیوں نہیں آیا؟ تم نے تو ناشکری کی. تم شکر تو ادا کرتے کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے رحمت عطا فرمائی. نبی پاک کی حدیث تو سنو نا یار. آقا فرماتے میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بیٹیوں کو برا مت کہو. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، ہم پیار محبت سے رہیں. چھوٹی سی زندگی ہے، یاد رکھنا جس کے گھر میں سکون ہے نا. اب میں اپنی بہنوں، دو پہیے ہیں، پیار سے رہیں، ہاتھ پکڑ کر جئیں. ایک بات میں نے زندگی میں دیکھی ہے، جس عورت نے دکھ سکھ میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے، پاک اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے بہترین تھے. گھر کا سودا سلف بھی لے جاتے، گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، حسنین کریمین کو کاندھوں پہ سواری کراتے. کیا ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایسے ہیں؟ فیملی کے ساتھ فیملی ممبر بن کے رہیے. ہم بعض اوقات فیملی میں بھی افسر بن کے رہتے ہیں. باہر بھی افسر ہوتے ہیں نا، تو گھر میں بھی افسر ہی چلا رہے ہوتے ہیں. گھر میں افسر بن کر نہیں، گھر میں جناب لیڈر بن کے نہیں، گھر میں آپ گھر کے فرد بن کر رہیے. تو انشاءاللہ پوری فیملی خوشگوار زندگی گزارے گی. اور یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. بعض لوگ باہر والوں کے لیے بڑے بڑے مسکرا کر ملنے والے، حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں، اور گھر جاتے ہی منہ پھلا لیتے ہیں. نہیں، گھر والوں کا زیادہ حق ہے، اور اس میں بھی ماں باپ کا سب سے زیادہ حق. اللہ کرے یہ بات دل میں آ جائے کہ ہماری فیملی جڑی رہے، محبت سے رہے، پیار سے رہے. اور یہی میری اور آپ کی شریعت ہمیں سکھاتی ہے. ہم دنیا والوں کے لیے مہربان، اور گھر میں جائیں تو وہ گھر والوں کے لیے ٹینشن. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں، عشق رسول والی باتیں، سیرت رسول پر عمل کرنے والی باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی اس ماحول سے وابستہ رہیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. ایسے بیانات اور سنیں گے تو مزید انشاءاللہ نرمی، شفقت، مسکراہٹ، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا انشاءاللہ. تو آپ مدنی چینل دیکھیں تو انشاءاللہ ایسے بیان سنتے رہیں گے.